بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ ویلکم کرتا ہے عثمان حیدر آپ سب کو پی سی اے میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نان مستقل رکن کی حیثیت سے جو ہے جوائننگ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کشمیر پالیسی پاکستان کے لیے اقوام متحدہ میں ریز کرنے جو ہے وہ کتنا زیادہ چیلنجیبل ہوگا، اس کو اوپر روشنی ڈالوں گا، اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کے کتنے ارکان جو ہیں مستقل ہیں اور کتنے نان مستقل ہیں، اور سلیکشن کا باقاعدہ کرائیٹیریا کیا ہے یا سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج میں لیکچر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ پہلی سلائڈ کو دیکھ لیجئے کہ بھارت جو ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں نان مستقل رکن کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے لیے تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ 17 جون کو اقوام متحدہ جو ہے اس سلسلے میں سلامتی کونسل جو ہے جس کے ٹوٹل ارکان 15 ہیں، ان میں سے 5 ارکان جو ہے چونکہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان 5 ارکان کی جو ویکیٹ کی گئی سیٹس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے 17 جون کو الیکشن کنڈکٹ ہوگا، جس میں 2021-22 کے لیے 5 ممبرز ممالک کا انتخاب ہوگا، جس میں ایشیا پیسیفک گروپ میں بھارت جو ہے وہ اس میں نمائندگی کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جیت اس لیے یقینی ہے کیونکہ بھارت کو جو ہے اس سلسلے میں اس کا مد مقابل کوئی بھی ملک جو ہے ایشیا پیسیفک گروپ میں جو ہے نان مستقل رکن کے لیے کانٹیسٹ نہیں کر رہا، اور اس کے ٹوٹل 55 ممالک ہیں ایشیا پیسیفک گروپ میں۔ تمام ممالک کی جانب سے unanimously جو ہے بھارت کو نان مستقل رکن کی حیثیت سے کانٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ حمایت کی گئی ہے، اور اس میں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان اور چین نے بھی باقاعدہ بھارت کی نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے جو نامینیشن ہے اس کی مخالفت نہیں کی اور اس کی حمایت کی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھارت کو اپنی جیت یقینی بنانے کے لیے 193 ممالک جو کہ اقوام متحدہ کے ممبرز ممالک ہیں جنرل اسمبلی میں، ان میں سے 129 ووٹس کی حمایت درکار ہوگی۔ اس سے پہلے بھی بھارت تقریباً 7 مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے جو ہے کام کر چکا ہے۔ اب بھارت جو ہے ڈیمانڈ کرتا رہا ہے کہ اس کو مستقل نشست دی جائے، لیکن پاکستان، چین اور جو دیگر ممالک ہیں ان کی مخالفت کی وجہ سے بھارت کا جو خواب ہے یہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وعدہ کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہر سال 5 غیر مستقل ارکان کا 2 سال کے لیے چناؤ کرتی ہے۔ اس کی سلیکشن کا طریقہ کار کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں پردہ اٹھاتا چلوں کہ یہ ٹریڈیشنلی تو اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے حال میں سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے، اور میجورٹی حاصل کرنے والا ملک جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس دفعہ گیدرنگ ممنوع ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس دفعہ طریقہ کار تھوڑا سا ایک مختلف اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو اقوام متحدہ کے جو صدر ہیں جنرل اسمبلی کے، جن کا نام تجینی محمد ہے، وہ ممبرز ممالک میں ایک لیٹر سرکولیٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ الیکشن کے تاریخ، مقام اور کون کون سے ممالک جو ہے اس میں کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور جو دیگر جو تفصیلات ہیں ان کو وہ ان ممالک کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ فلاں ٹائم پہ آپ جو ہے اپنا ووٹ جو ہے وہ کانٹیسٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے جو ملک جو ہے جو ریکوائرڈ میجورٹی ہے وہ حاصل کر لے گا تو وہ نان مستقل رکن منتخب ہو جائے گا اقوام متحدہ جو ہے سلامتی کونسل میں۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ٹوٹل 15 ارکان ہیں، جن میں 5 مستقل ہیں اور 10 نان مستقل ہیں۔ 5 مستقل تو آپ کو پتہ ہی ہے، امریکہ، چین، رشیا، فرانس اور UK، جبکہ 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں۔ ان میں سے 5 جو ہیں ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں، اور 5 ان کی جگہ نئے ریپلیس ہوتے ہیں 2 سال کے لیے۔ اور اقوام متحدہ کی نان مستقل ارکان کے چناؤ کے لیے جو باقی جو 10 سیٹیں ہیں ان کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 مختلف گروپس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں 5 گروپس جو ہیں وہ افریقن اور ایشین اسٹیٹ سے ہیں، ایک گروپ جو ہے یہ مشرقی یورپین اسٹیٹ سے ہے، 2 گروپ جو ہیں لاطینی امریکہ اور کیریبین اسٹیٹ سے ہیں، جبکہ 2 گروپ جو ہیں وہ ویسٹرن یورپین اینڈ ادر اسٹیٹ سے ہیں، جبکہ بھارت جو ہے وہ ایشیا پیسیفک گروپ جو کہ ایشیا کا ریپرزینٹیٹیو گروپ ہے
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس کو جو ہے لیڈ کرے گا اگر بھارت منتخب ہو جاتا ہے، اور اس کو ویکیٹ جو ہے انڈونیشیا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور جو دیگر ممالک جو اپنے اپنے گروپس کی طرف سے کنٹیسٹ کریں گے، ان کی کچھ تفصیلات اس طرح سے ہے کہ جبوتی اینڈ کینیا یہ سنگل افریقن گروپ سے جو ہے کنٹیسٹ کریں گے۔ کینیڈا، آئرلینڈ اور ناروے جو ہے یہ ویسٹرن یورپین گروپ کے لیے کانٹیسٹ کریں گے۔ میکسیکو جو ہے لاطینی امریکہ اینڈ کیریبین گروپ سے کانٹیسٹ کرے گا، اور چونکہ اس کے مد مقابل بھی کوئی ملک نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی جو جیت ہے وہ یقینی ہے۔ اس طرح سے بھارت جو ہے ایشیا پیسفک گروپ سے کانٹیسٹ کرے گا، چونکہ اس کے مقابل بھی کوئی نہیں ہے، اس کو بھی یونانیمسلی منتخب کیا گیا ہے 55 ارکان کی طرف سے، تو اس لیے اس کی جیت بھی یقینی ہے۔ اب جی اس کے لاسٹ آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی کشمیر پالیسی پر، تو سچ پوچھے تو واقعی اس کے اثرات کافی گہرے مرتب ہوں گے پاکستان کے لیے۔ کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ میں ریز کرنا مزید چیلنجیبل ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 16 اگست 2019 کو جب بھارت کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی نے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے یک طرفہ طور پر تبدیل کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی، تو پاکستان نے چین کی مدد سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کے معاملے کو لے کر اجلاس بلانے میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس میں پاکستان کو چین کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تو اگر بھارت جو ہے اس کا رکن منتخب ہو جاتا ہے، تو جو آبزرورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر دوبارہ اگر پاکستان اس طرح کے اجلاس کو بلانے کے لیے وہاں پہ کوشش کرتا ہے تو بھارت اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ملین کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اوپر جو بے بنیاد دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو مزید اٹھانے میں جو ہے بھارت کی راہ مزید ہموار ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ FATF جو ہے وہاں پر بھی بھارتی لابی جو ہے وہ لابنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو FATF کا جو پریشر ہے وہ بھی جو ہے اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے بھارت اب چونکہ نان مستقل رکن منتخب ہوگا تو اس دوران وہ مختلف ڈبیٹس جو بے شک فارمل طریقے سے ہوں یا انفارمل طریقے سے ہوں اس والے سے جو ہے وہ کروائے گا، تاکہ پاکستان کو جو ہے امبریس کیا جا سکے۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہے۔ اگر پسند آیا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے، ساتھ ساتھ کمنٹ کا اظہار کرنا ہے۔ خدا حافظ۔